آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وادی سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی تشریف لائے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ہمیں سلام کیا۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ پھر وہی انصاری صحابی پہلے کی طرح تشریف لائے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کے پیچھے ہو لیے۔ ان سے کہنے لگے، میری اپنے والد صاحب سے ناراضگی ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 دن مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اس انصاری صحابی نے انہیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں بتایا کہ وہ 3 راتیں ان کے پاس رہے اور انہوں نے انصاری صحابی کے ساری رات عبادت کرنے کو تو نہ دیکھا، لیکن جب وہ نیند سے بیدار ہوتے اور اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صحابی سے اچھی بات کے علاوہ اور کچھ نہ سنا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو قریب تھا کہ میں ان کے اعمال کو حقیر یعنی کم تر سمجھتا، لیکن جب میں نے اس انصاری صحابی سے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میری اور میرے والد کی کوئی ناراضگی اور جدائی نہیں ہے، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں بار آپ ہی تشریف لائے، اس لیے میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آپ کے پاس ٹھہروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑی عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ پھر آپ کیسے اس بلند مقام تک پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی؟ انصاری صحابی نے جواب دیا، اور تو کوئی عمل نہیں، بس یہی ہے جو تم نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں نے روانگی کا ارادہ کیا۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو اس صحابی نے مجھے آواز دی اور کہا، میرا کوئی اور عمل نہیں، بس یہی ہے جو تو نے دیکھا، اس کے علاوہ میں کسی بھی مسلمان سے دھوکہ نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا اس پر حسد نہیں کرتا، کسی کے متعلق کینہ دل میں نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ